نے ابھی یہ بھی کہا کہ میں سعودی شہزادے کے بیٹے کا علاج کرنا چاہتی ہوں. جو مجھے آیتیں آتی ہیں وہ پڑھوں گی، درود ابراہیم پڑھوں گی. 3 دن کا ٹائم دے دیں، 3 ہفتوں کا ٹائم دے دیں اور انشاءاللہ ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے. کوئی قرآنی آیات ہیں آپ کو کسی نے بتائی ہیں یا خود سے اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہوئی؟ مجھے کسی نے نہیں بتائی، میں شروع سے الحمدللہ اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہوں، اللہ کی آیتیں پڑھتی ہوں، درود ابراہیم پڑھتی ہوں. السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری. سعودی شہزادہ کے بیٹے الولید جو کہ 2005 سے وینٹیلیٹر پر ہیں، یعنی کہ کوما میں ہیں اور ابھی تک ان کو ہوش نہیں آئی. اسی دورانیے میں ایک دو بار انہوں نے حرکت بھی کی، لیکن بدقسمتی سے ان کو ابھی بھی کوئی ہوش نہیں دلا سکا. بہت دور دور سے دوسرے ممالک سے ڈاکٹرز نے بھی دیکھا لیکن ابھی تک ان کا علاج نہیں ہو پایا. میرے ساتھ حلیمہ بی بی موجود ہیں جنہوں نے اپنا علاج بھی کیا، یہ موت کے قریب تر ہو کے واپس آئی ہیں. اور پھر ان کا ایک بھانجا تھا جو کہ کوما میں جا چکا تھا، وہ بھی موت کے قریب تر ہو چکا تھا، لیکن پھر ان کی دعاؤں نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طاقت عطا کی، اس کے وہ اپنا طریقہ اپناتے ہوئے انہوں نے اس کا بھی علاج کیا، اپنا بھی علاج کیا. کس طرح سے کرتی ہیں اور کیا یہ سعودی شہزادے کے بیٹے کا علاج کر سکتی ہیں، اور یہ چیلنج بھی کرنا چاہتی ہیں کہ مجھے ایک دفعہ موقع دیا جائے، میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے میں ان کا علاج کرنے کی پوری کوشش کروں گی. لیکن کس طرح سے، انہی سے جانتے ہیں. حلیمہ بی بی بتائیے گا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، کس طرح سے علاج کیا آپ نے؟ میں بیمار تھی، مجھے معدے کا مسئلہ تھا. میں اتفاق ہاسپٹل میں 1.5 ماہ رہی ہوں، تو الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں. آپ کا آپریٹ ہوا تھا؟ جی میرا آپریٹ ہوا تھا اور مجھے سب کہتے تھے کہ اب بس نہیں بچ سکیں گی نا. مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ تھا. ڈاکٹرز نے انکار کر دیا تھا؟ بالکل، انہوں نے جواب دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے، تو آپ بس دعا کریں. تو مجھے اللہ پہ بہت یقین تھا، مجھے بہت بھروسہ تھا. میں کہتی تھی انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو میں اپنے بچوں کو بھی ہمت دیتی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، تو انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو الحمدللہ میں 1.5 ماہ وہاں رہی ہوں، میرا آپریٹ ہوا ہے اور میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میں گھر آ گئی ہوں. تو میرا بھانجا تھا، وہ بھی اسی طرح بیمار تھا ہاسپٹل میں. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اسے کیا ہوا تھا؟ اس کو بھی اسی طرح مطلب کومے میں چلے گئے تھے، وہ وینٹیلیٹر پہ تھے. اس کی عمر کیا تھی؟ اس کی عمر ہے تھی کہ میرے خیال 1.5 سال. جی 1.5 سال تھا، وہ 1.5 سال کا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ بچ نہیں پائے گا، آپ بس دعائیں کریں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے جو اس کو بچا سکے. میں وہاں پہ کھڑی رہی 3 دن، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ صحیح ہو گئے. ہاں آج کتنے عرصے بعد وہ ٹھیک ہوئے؟ وہ میرے خیال 3 دن بعد ٹھیک ہو گئے تھے. ہاں. اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے بابے ہمارے سامنے آتے ہیں، میڈیا پہ بھی آتے ہیں اور وہ چیلنج دیتے ہیں کہ بھئی ہم علاج کر دیں گے، کوئی بھی مرض ہو ہم ہوش دلا دیں گے، یا کوما میں کوئی. تو آپ کس طرح سے، کوئی قرآنی آیات ہیں آپ کو کسی نے بتائی ہیں یا خود سے اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہوئی ہے؟ مجھے کسی نے نہیں بتائی، میں شروع سے الحمدللہ اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہوں اور میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، اللہ کی آیتیں پڑھتی ہوں، درود و ابراہیم پڑھتی ہوں. تو بس اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے کہ میں مطلب یہ اللہ قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوں، درود و پاک پڑھتی ہوں، تو اللہ سے مدد مانگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں. آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ میں سعودی شہزادے کے بیٹے کا علاج کرنا چاہتی ہوں. کس طرح سے آپ کو معلوم پڑا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ اس حالت میں ہے؟ ابھی یہ 2 ماہ ہوئے ہیں. میں موبائل ہی ایسے دیکھ رہی تھی، تو اس پہ میں مطلب یوٹیوب پہ نا آ رہی تھی ان کی نا، تو میں نے دیکھا، مجھے بہت اس چیز کا افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے. تو ان کا ماں باپ بھی تو بہت تکلیف میں ہے نا، کہ ظاہر جوان بیٹا ہے تو وہ اتنی عرصے سے مطلب کومے میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ، میری تو دعا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں مطلب وہاں تک پہنچوں. ٹھیک ہے، جو کہ مجھے آیتیں آتی ہیں، درود و پاک پڑھتی ہوں، میں اسے پڑھوں اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں یہ ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مجھے اس چیز کا مطلب احساس ہے کہ میں بھی ایک ماں ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ پریشان نہ ہوں، وہ ان کا بیٹا ضرور ٹھیک ہوگا. بالکل جی. آپ جو لوگ سعودی عرب میں ہیں
وہ لوگ اس انٹرویو کی ٹرانسلیشن کر کے ان تک ضرور پہنچائیے گا جن کے ریفرنسز میں یہ ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ آپ کوئی جادو کریں گی، آپ کوئی چلا کاٹیں گی، آپ قبرستان میں جا کے بیٹھیں گی، بہت سے لوگوں کے سوالات ہوں گے ذہنوں میں، تو کس طرح سے آپ یہ عمل کریں گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں کوئی جادوگر ہوں، نہ میں کوئی اس طرح کی علم کرتی ہوں، مجھے اللہ پہ بہت یقین ہے۔ ایک عام خاتون ہے آپ؟ ہاں، میں ایک عام خاتون ہوں، میں گھریلو عورت ہوں، میں خود اپنی محنت کرتی ہوں گھر میں۔ میرے پاس بھی عورتیں آتی ہیں، 25-30 عورتیں آتی ہیں جو میرے سے بھی کام لے کے جاتی ہیں، تو الحمدللہ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پریشانیاں دور کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو یہ دل سے مطلب یہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا ہی کروں گی، ٹھیک ہے؟ جو مجھے آیتیں آتی ہیں وہ پڑھوں گی، درود ابراہیم پڑھوں گی، تو 3 دن کا ٹائم دے دیں، 3 ہفتوں کا ٹائم دے دیں، اور انشاءاللہ ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ابھی اگر وہ آپ کو بلاتے ہیں اپنے ملک میں تو کیا آپ جائیں گی وہاں پہ؟ جی جی، میں ضرور جاؤں گی، میں دل سے میں یہ مطلب اتنے دن سے کوشش کر رہی ہوں کہ وہاں تک میری خبر جائے، تو پھر آپ سے میرا رابطہ ہوا، تو آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ میری گھر آئے ہیں یہ بات سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگ پاکستان میں بھی ہوں گے جو کوما میں ہوں گے، جن کی فیملیز پریشان ہوں گی، تو ان کے لیے بھی آپ کر سکتی ہیں؟ ہاں، مجھے ابھی تو نہیں پتہ کہ وہ مطلب ہوں گے، لوگ بیمار ہوں گے، کوما میں بھی ہوں گے، لیکن میں نے جب ان کا سنا ہے نا کہ وہ مطلب اتنے عرصے سے بیمار ہیں، تو مجھے اتنی دل سے تکلیف ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ میں اتنی 2005 سے ہیں کومے کی حالت میں، اور 2005 ایک کافی لمبا دورانیہ ہے، تو کافی ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا، ان کو دیکھا، لیکن ابھی تک ان کا علاج نہیں کر پائے، تو بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ یہ خاتون کیسے کر لے گی؟ ہاں، مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، مجھے اللہ پہ بہت یقین ہے، میرا تقوی اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ٹھیک کریں گے۔ جی بالکل جی، یہ انٹرویو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہمت ہار چکے ہوتے ہیں، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خدا بہت جلدی دعا سن لیتا ہے، اور ایک ایسا آپ کی زندگی میں نا ایک ایسا وقت لازمی آتا ہے کہ جب آپ اللہ کے اتنے نزدیک ہو جاتے ہو، اللہ کی عبادت کر کر کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج کے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ اپنے دل سے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو شاید ان کے ساتھ بھی ایسا عمل پیش آیا ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے اتنے نزدیک ہوں کہ یہ جو دعا کرتی ہوں وہ قبول ہو جاتی ہو۔ تو سعودی عرب میں رہنے والے لوگ، جو لوگ ان تک ویڈیو پہنچانا چاہتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں، وہ ضرور کوشش کیجیے گا، اور وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو اپڈیٹ کر دوں گا، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے کے بعد